جب بھی ملک میں کوئی معاملہ ہوتا ہے مسلم طلبہ محاذ سب سے پہلے نکل آتی ہے۔ مسلم طلبہ محاذ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اپنے حصے کا دیا جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر خواتین اپنا حق مانگنے کے لیے اب سڑکوں پہ آتی ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں ان خواتین کی آواز کو دبانے کے لیے ان کو اپوز کریں۔ عورت کون ہے؟ ماں ہے، میرے گھر ماں موجود ہے۔ عورت کون ہے؟ بیٹی ہے۔ یہ کون سی عورتیں ہیں، کون سی مخلوق ہے جو نکل آتی ہے، جن کو 8 مارچ ہی نظر آتی ہے، عورت کے سر سے دوپٹہ اتارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے گھر میں بیٹھی ماں بہن بیٹی کی عزت و ناموس پر حملہ ہونے والی غیر ملکی NGOs ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا۔ ناظرین، ہر سال کسی نہ کسی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ والدین کا عالمی دن، ماؤں کا عالمی دن، اسی طرح خواتین کا عالمی دن بھی ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں 8 مارچ کے دن خواتین نے اپنا عالمی دن منایا۔ اس سے اگلے روز مسلم طلبہ محاذ کے کچھ جوان نکلے اور اس مارچ کو اپوز کیا۔ ان کے کیا مطالبات تھے، اسی حوالے سے آج مسلم طلبہ محاذ کے صدر جناب عبید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبید عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی ملک میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو مسلم طلبہ محاذ سب سے پہلے نکل آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ باقی بھی دیگر بھی جماعتیں ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ وہاں پہ نکل آتے ہیں، اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، دھرنے دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہماری اسلامی نظریات پر ہم دیکھتے ہیں، مسلم طلبہ محاذ دیکھتی ہے جی کوئی بھی قوت حملہ آور ہے، تو یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم امت کی ترجمانی کریں۔ تو وہ کہتے ہیں نا، وہ ہم چیختے رہے، اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اپنے حصے کا دیا جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلم طلبہ محاذ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم امت کی آواز بننے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان بھر کی طلبہ تنظیموں کا اتحاد اور ہمارے پیچھے نوجوانوں کی قوت ہے۔ سر، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نوجوانوں کی قوت ہے، لیکن اگر خواتین اپنا حق مانگنے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ آتی ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ان خواتین کی آواز کو دبانے کے لیے ان کو اپوز کریں، ان کے خلاف دھرنا دیں۔ دیکھیں، عورت کون ہے؟ ماں ہے، میرے گھر ماں موجود ہے۔ عورت کون ہے؟ بیٹی ہے۔ عورت کون ہے؟ تو جب عورت کے رتبے کا کیا ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے؟ ہم عورت کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں۔ اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کی عزت کی بات کی ہے، حرمت کی بات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کون سی عورتیں ہیں یا یہ کون سے مخلوق ہے جو نکل آتی ہے، جن کو 8 مارچ ہی نظر آتی ہے، جو عورت ڈے کے نام پر عورتوں کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، عورت کے سر سے دوپٹہ اتارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے گھر میں بیٹھی ماں بہن بیٹی کی عزت و ناموس پر یہ حملہ ہونے والی غیر ملکی NGOs ہیں، ہم انہیں بے نقاب کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 سال پہلے جب اس بارے میں بات کی جاتی تھی تو ایک طوفان سا مچ جاتا تھا۔ اس مرتبہ جو واقعات عورت مارچ میں ہوئے، کیا اس کی اجازت آپ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اویئرنیس پروگرام بھی تو ہونے چاہیے نا۔ جب تک یہ خواتین اپنے حقوق کی آواز نہیں اٹھائیں گی یا اویئرنیس نہیں دیں گی تو کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ معاشرے میں آخر خواتین کے اوپر ظلم بھی تو کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے اپوز کرنے کی کیا وجہ تھی؟ بالکل، ہم اس کی جو مظالم ہیں، جو خواتین کے اوپر مظالم کیے جاتے ہیں، جو ایسے واقعات ہوتے ہیں، نہ ہم اس کی صرف کنڈیمڈ کریں گے بلکہ اس کے خلاف ہم ان کی آواز بھی بنیں گے، آواز بھی اٹھائیں گے۔ لیکن اس کا جو پس منظر دیکھیں نا، یہ جو عورت مارچ میں میرا جسم میری مرضی جیسے فحش نعرے لگائے جاتے ہیں، تو کم از کم ہماری اسلامی روایات، اور وہ بھی یہ ہمارے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں یہ لبادہ اوڑھنے نہیں دیں گے۔ اسلام نے عورت کو حقوق جو دیے ہیں، آپ ان حدود و قیود میں رہ کے بات کریں۔ میرا جسم میری مرضی، یہ کون سی ہے؟ یہ بھائی کہاں کا قانون اور کہاں کا؟ آپ کیا ویسٹ کا نظام یہاں پہ لانا چاہتے ہیں؟ سیدھا بول دیں، یہ ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا تھا، یہاں پہ کلمہ رسول اللہ کا نظام چل سکتا ہے۔ یہاں پہ ایسے فحش نعروں کی اجازت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قطعاً نہیں ہونی چاہیے، اور نہ پاکستان کی ہم اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور اس کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 8 مارچ کو جب یہ عورت مارچ ہوا، یہ نکلے اپنے ایک نعرے لے کے، فحش قسم کے وہاں پہ نعرے لگے، تو انتظامیہ حرکت میں نہیں آئی۔ اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویری نیکسٹ ڈے جامعہ حفظہ کی طلبہ و طلبات نکلی۔ جب وہ نکلی، انہوں نے عورت مارچ کے اگینسٹ اپنے مطالبات رکھے، تو ان پر انتظامیہ نے کس طرح کا تشدد کیا، ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا گیا۔ تو یہ لمحہ فکری ہے۔ اس کے بعد مسلم طلبہ محاذ نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ان ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو کے لیے ہم نکلیں گے، اور ہم نکلے، اور انتظامیہ نے
اور پوری قوم نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ جو ان سے واقعات 8 مارچ کو ہوئے یہ اس پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن تھا، اور اس پہ انتظامیہ نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا۔ تو یہ بتاتے چلیں اس سے پہلے بھی ہم نے دھرنا دیا تھا فرانس کے ایشو پہ، آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہم نے 1000 شل مسلم طلبہ محاذ پر برسائے گئے، لیکن اس کے باوجود ہم اس موقف پہ قائم رہے کہ فرانس کے سفیر کو اس ملک پاکستان سے ملک بدر کیا جائے، اور آج بھی ہم اس موقف پہ قائم ہیں۔ سر مجھے بتائیں کہ آپ کے جو دھرنا ہوا اس میں آپ کے مطالبات کیا تھے، اس میں کیا منظور ہوا؟ جی، عورت مارچ میں جو مطالبات ہم نے رکھے تھے، ہم نے کہا تھا کہ یہ جس طرح کی بے حیائی 8 مارچ کو ہوئی ہے اور جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے، فحاشی کی گئی ہے، گستاخی کی گئی ہے، اس پہ قانونی کارروائی کی جائے۔ اس پر انتظامیہ نے ہمیں تحریری طور پہ ہمارے یقین دہانی کروائی کہ ہم اس پہ قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اور ہم انتظامیہ سے رابطے میں ہیں اور وہ اس پہ بھرپور قانونی کارروائی کریں گے۔ دوسرا ہمارا جو مطالبہ تھا کہ ہمارے نظام کے اندر جو نصاب کے اندر مسٹر چپس تھا اور اس طرح کے سبجیکٹس ہمیں پڑھائے جا رہے تھے، اس کی جگہ اسلامی تعلیمات کو پڑھایا جائے گا، یہ بھی مطالبہ ہمارا منظور ہوا۔ عبید عباسی صاحب، باتیں آپ کی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں عورت مارچ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان عورتوں نے وہ اپنا جلوس اور اپنا جلسہ نکالا ہو اور کچھ گنے چنے لوگوں نے آ کے وہاں پہ وہ جلسے کو ہائی جیک کر لیا ہو۔ بالکل یہ کچھ میں نے بولا نا، یہ کچھ NGOs ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں، پہلے انہیں چیک کرنا ہوگا ہمارے اداروں کو، ان کو فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی۔ دوسرا، 8 مارچ کو بالکل ہونا چاہیے، حیا مارچ ہونا چاہیے، ہمیں عورتوں کے حقوق کی بات کرنی چاہیے۔ جو اسلام نے حدود قیود کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تعین کیا، اس کے مطابق حیا مارچ ہونا چاہیے۔ ہمارے 8 مارچ کے بعد جب ہماری خواتین نکلی تھی تو کیا وہ خواتین نہیں تھی؟ وہ نکلی، ان پہ تشدد ہوا، کیا وہ ایسا اسلامی جمہوریہ ریاست اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہر دفعہ آپ کو بعد میں ہی کیوں یاد آتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ 14 فروری کو بھی حیا مارچ نکالتے ہیں، 8 مارچ کو جب خواتین نے اپنے مارچ شروع کیے تو اب آپ کو یاد آیا کہ حیا مارچ نکالنے، اس سے پہلے کیوں نہیں نکالتے تھے؟ اس سے پہلے کیوں آپ کے مائنڈ میں یہ بات نہیں؟ دیکھیں، جب کوئی ایکشن ہوتا ہے نا، عمل کا پھر رد عمل ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے اگر اس مارچ میں یہ فحاشی نہ پھیلائی جاتی تو کیا مسلم طلبہ محاذ کو نکلنے کی ضرورت پڑتی؟ کیا انتظامیہ ایکشن لے چکی ہوتی تو ہمیں 9 گھنٹے ہم نے دھرنا دیا، 9 گھنٹے کے بعد انتظامیہ نے کہا کہ یہ ظلم ہوا ہے، اس ریاست کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ہم جب مذاکرات کر رہے تھے تو وہاں پہ جو مذاکراتی ٹیم تھی وہ بھی اس چیز کا، اور پولیس والے افسران بھی اس چیز کا سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کتنا بڑا گناؤنا کھیل کھیلا گیا، اور ہمیں سلام، یقین مانے وہ ہمارے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے کہ آپ نے ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت کو محفوظ کیا ہے، ہم پولیس والے نوجوان۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلم طلبہ محاذ ہماری گھر میں بیٹھی ہوئی ماں بہن بیٹی کی آواز بنی ہے۔ آپ کے خیال میں خواتین کے جو حقوق ہیں اس کی اویئرنیس کس طریقے سے ہونی چاہیے اور خواتین کی عزت کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک آگاہی مہم شروع کی جائے، اور قرآن مجید میں نے کہا نا بھرپور ضابطہ اخلاق ہے۔ ہم جب اپنے نصاب تعلیم میں جب بچوں کو جب وہ سکول جاتے ہیں تو ان کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا تو وہ بچی کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے حقوق کیا ہیں، بچے کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اپنی بہن سے کیسے بات کرنی ہے، جب ویسٹ کا نظام یہاں پہ لاؤ گے تو پھر رونا کیسا؟ یہ ویسٹ کے دیے ہوئے تحفے ہیں، اور یہ ان کی پھیلائی ہوئی یہ فحاشی ہے۔ وہ جو نظام ادھر رائج کرنا چاہتے ہیں نا، یہ وہی جراثیم ہے جو ہم پاکستان میں کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عباسی صاحب، ہر معاملے کو ویسٹ پہ کب تک پھینکیں گے آپ؟ آخر آپ اپنا نظام کب لائیں گے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، ہم اس ملک کے اور بلا تنخواہ کمانڈر ہیں، ہمیں کوئی کسی طرف سے ہمارے اس کام کو نا اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں عوامی حلقوں سے اس کی سپورٹ ملتی ہے۔ تو ہم تو پاکستان کی مخالف قوتوں کے خلاف، وہ کہتے ہیں نا، بے تیغ ہم کھڑے ہیں۔ تو یہ اس وقت تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے جب تک ہم سب متحد نہیں ہوتے،
متحد نہیں ہوتے, ہماری صفوں میں اتحاد نہیں آتا. ہماری صفوں میں اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے طلباء تو متحد ہو چکے ہیں, پاکستان کی دیگر قوتیں بھی ان کا بھی آپس میں اتحاد ضروری ہے, سیاسی قوتوں کا آپس میں اتحاد ضروری ہے. پاکستان کے لیے ایک وسیع تر مساق کی ضرورت ہے. یہ بیٹھ کے آپس میں یہ طے کریں کہ یہ ملک کس بنیاد پہ بنا تھا, اس کی ڈائریکشنز ہم نے کس طرف لے کے جانی تھی, اور یہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں, اور اس کے پیچھے جانے کی وجوہات کیا ہیں, ان کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. جی بہت شکریہ عبید عباسی صاحب, آپ نے اپنی قیمتی گفتگو سے ہمیں آگاہ فرمایا, اور آپ کو میں نے نوٹ کیا کہ آپ اپنی ہر گفتگو میں ہمیشہ اتحاد اتفاق کی بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ اسی پہ قائم و دائم رہیں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ریئل فیس میڈیا کی پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.